اردو ادب میں غزل کی حیثیت نہ صرف ایک مرکزی صنف کی رہی بلکہ ایک میزان کی صورت بھی اختیار کر گئی۔ میزان اس حوالے سے کہ اس کے اپنے پیمانے نہ صرف اس کے کام آتے رہے بلکہ ادب کی دیگر اصناف بھی اسی کے میزان پر، اسی کے پیمانوں پر پرکھی جاتی رہیں۔ یہ تاثر ہے اہل اردو کے ایک بڑے طبقے کا۔ یہ درست ہے، غلط ہے، کہاں تک اس پر یقین کیا جا سکتا ہے یا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس پر تو کبھی پھر بات کریں گے۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خود غزل کو پرکھنے کے لیے یہ پیمانے کس حد تک موزوں رہے، غزل کی ساری کائنات کو دریافت کرنے میں اب تک کے جو ہمارے ٹولز ہیں وہ کس حد تک مددگار اور معاون رہے، اور کیا غزل کی ساری کائنات سامنے آ سکی ان ٹولز کے ذریعے یا نہیں آئی۔ یہ ہے آج کی بات، اور اب جاتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس طرف جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج کل ہمیں دستیاب ہیں جناب علی ارمان صاحب اس گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا علی بھائی۔ جی آپ کا بھی شکریہ جناب۔ غزل کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے ایک دو باتیں ہوئیں، اور انہی کو آگے چلاتے ہوئے ایک اور سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے کوئی 50 سال پہلے، 40 سال پہلے تک کی جو کتابیں ہیں جو یعنی میرے مطالعے میں آئیں یا آتی رہتی تھی اس زمانے میں، اس میں زیادہ تر ایک گلا یا ایک بات یا ایک تاثر، ایک کمنٹ یہ ہوتا تھا کہ جو دیگر اصناف ہیں ان کو غزل کے پیمانوں سے ناپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کے صحیح جو اپنے پیمانے جو مقرر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی صحیح ایویلیوشن نہیں ہو پاتی، یا اس میں جو مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو توقعات رکھی جاتی ہیں دوسری اصناف سے بھی وہ ہیں کہ غزل کے پیمانوں پر یا شاعری کے پیمانوں پر، یا جو ہمارے عمومی کلاسیکی پیمانے شاعری کے اردو میں رائج ہوئے ان کی بنیاد پر باقی اصناف کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو چلے، اس پر تو جو بات ہے وہ ہے، یا اس کا جواب پھر کسی وقت آپ سے پوچھیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا غزل جو ہے خود، جو کہا جاتا ہے کہ غزل کے پیمانوں پر دوسروں کو ناپا جاتا ہے تو جواب درست نہیں آتے، کیا غزل کو ایسے پیمانے ملتے رہے ہیں بدلتے ہوئے ادوار میں جس سے غزل کی ایویلیوشن ٹھیک ہوتی رہی ہو؟ جی اچھا، یہ جو ہے نا ایک کمپلیکس پیچیدہ موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ شاعری کو جانچنے کے لیے پیمانوں کی کیا ضرورت ہے، ہاں یہ کیوں ہے، مطلب اس کی جو کریٹیکل اپریسیشن یا ویلویشن ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ کسی بھی آرٹ کی تصویر کے بارے میں کوئی مضمون لکھا جاتا ہے، اس کی اپریسیشن یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی ریلیونسی ٹو دا ایج تلاش کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا مطلب بنیادی طور پہ اس کی بنیاد کس چیز پہ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی تنقید ہے اس کی بنیاد علم پہ ہے، ظاہر ہے، اور اس زمانے میں جتنے علوم ہیں وہ علوم جو آرٹس کے جتنے علوم ہیں، جیسے فلسفہ ہے یا زبان کی جو تحریکیں ہیں، جیسے فرض کریں مثال دیتے ہیں ساختیات، چونکہ یہ بہت بدنام زمانہ لفظ ہے ہمارے اردو میں، بہت ہی برتا گیا، یا پھر پوسٹ ماڈرنزم۔ اب ظاہر ہے کہ جو آپ کو پتا کہ یہاں پہ جو تحریک چلتی ہے یورپ میں، ایک تو ہے کہ ہماری طرف وہ جب پہنچتی ہیں تو وہ تقریباً ایسے ہی پہنچتی ہیں جیسے لنڈے کے کپڑے، کہ مطلب جب وہ یہاں پہ تقریباً آخری سانسوں پہ ہوتی ہے کوئی چیز، تو پھر وہاں ہماری زبان میں اس کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ جیسے پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ تقریباً کوئی 40 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ مطلب یہاں کی جو انٹلیکچوئل یا آرٹسٹک ڈسکورس ہے اس سے وہ نکل کے اس سے آگے بہت سے سفر، اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو ہے وہ میٹا ماڈرنزم، ابھی آپ نے شاید اردو میں بہت ہی کم لوگوں نے نام سنا ہوگا، 15-20 سال بعد یہ بھی آ جائے گا میٹا ماڈرنزم۔ اچھا، یہاں جو بھی تحریک شروع ہوتی ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک آپ کو پتا ہے اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں ہم بنیادی طور پہ وہ ایکیڈیمکس، یہاں کی یونیورسٹیوں میں چونکہ فنڈنگ کی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے ان کو، کوئی نئی بحث، کوئی نئی دریافت، جیسے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں، اسی طرح آرٹ، ادب اور کلچر کے لیے بھی نئی دریافت کرنی پڑتی ہے ان کو۔ ایک پی ایچ ڈی کا مطلب یہاں یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی کھڑکی کھولی ہے ادب کو دیکھنے کے لیے۔
تو اگر آپ نے نہیں کھولی تو آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو پی ایچ ڈی کے اور جی مسائل ہیں جی نا. ہمارے ہاں بالکل. تو یہاں جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کچھ اکیڈیمکس بیٹھتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار اب جو زمانہ جو فلسفیانہ ترقی ہو رہی ہے، انسان کی تہذیبی ترقی ہے، ٹیکنالوجیکل چینج ہو رہی ہے، جو کنڈیشن ہیومن کنڈیشن ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم جو پرانے کھڑکیوں سے انسان کو دیکھتے تھے اس میں کیا کوئی نئی کھڑکی کھولی جا سکتی ہے کہ ہم ہیومن اسٹیٹ جو اسٹیٹ آف ہیومن بینگ ہے ایز اے اسپیشیز اور ایز اے انسان پورا اور ایز اے پلانٹ اس پلانٹ کے باسی کے، تو کیا کوئی نئی کھڑکی کھول سکتے؟ تو وہ بیٹھ کے وہ ایک نئی تحریک بنا لیتے ہیں اور اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس کا مینیفیسٹو بنتا ہے اور اس کا پھر ایک پرچار شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ڈومیننٹ ہے ابھی تک علوم میں، یورپ اور خصوصاً امریکہ اور یورپ، اب یہ کسی حد تک ٹوٹ رہا ہے یہ اسٹرکچر، لیکن اس بنیاد پہ وہ علوم یا تحریک جو ہے وہ دوسری زبانوں میں پہنچتی ہیں. اور یہ جو نئی کھڑکیاں ہوتی ہیں انسان کی کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے، ان کی بنیاد پہ جو آپ کے کریٹیکل ٹول ہیں وہ ایوالو کرتے ہیں. یعنی تصویروں کو، ایک لینڈسکیپ کو جیسے 18ویں صدی میں دیکھا جاتا تھا یا اس کا بیان کیا جاتا تھا، اب وہ ویسے نہیں ہے. اب جو آرٹ کا ایک کریٹک ہے وہ جب اس تصویر کو دیکھتا ہے تو اس کا جو اس کو بیان کرنے کا یا اس کی تحسین یا تنقید کرنے کا طریقہ ہے وہ ظاہر ہے کہ 18ویں صدی کے آدمی سے مختلف ہے. اور اس کی بنیاد میں یہ ہے کہ 20ویں صدی پورے ازمز کی صدی ہے. بالکل مطلب 20ویں صدی جو ہے، آپ شروع ہو جائیں ماڈرنزم سے تو آپ کو اتنے فیمنزم ازم اس کو میں کہتا ہوں. ایسے تو ہی 20ویں صدی ہے ہی یہ ازم کی صدی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس تہذیب سے یہ ٹولز، یہ نئی تحریک پیدا ہوں گی تو ٹولز بھی جو اس کی بنیاد پہ بنیں گے تو ان پہ بھی اثر تو اسی تہذیب کا ہوگا نا. یہ بالکل تو بالکل. انڈرسٹوڈ بات ہے. تو ہمارے یہاں اردو میں بھی یہی ہوا. اردو میں جب شاعری کی باقاعدہ تنقید کی بنیاد پڑی، کچھ لوگ اس کو وہ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری سے شروع کرتے ہیں اکیڈیمکلی سمجھانے کے لیے کہ یہ یہاں سے ہماری جدید تنقید کا شروع ہوتا ہے سلسلہ. تو اس کے بعد جو 20ویں صدی میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر متاثرین انگریزی ادب تھے. مثلا کلیم الدین احمد غالباً میرے خیال میں انہوں نے، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں بہت زیادہ کوئی بہت رسیا نہیں ہوں اردو تنقید کا. میں نے پڑھی ہے، اتنی پڑھی ہے کہ میں سمجھ گیا کہ بس یہ ٹھیک ہے، اتنی پڑھنی چاہیے. تو جیسے انہوں نے غزل کے بارے میں کہا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے. اب یہ اس جملے کو اتنا اچھالا گیا، اتنا اٹھایا گیا اور اس کو غزل کی تنقید کے طور پہ پیش کرتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ غزل کی شدید تعریف ہے. تو وہ جو آپ کو پیمانوں کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ لامحالہ یہاں سے گئے. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جیسے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کچھ کوشش کی کہ اپنی تہذیبی روایت ہے اور زبان کی روایت ہے جس میں عربی اور فارسی ایک بہت بڑا حصہ تھا، لیکن وہ اب کھو گئی ہے ہم سے چونکہ ہم نے وہ زبانیں پڑھنی پڑھانی بند کر دی. تو اس وجہ سے جو تنقیدی ہمارے سٹرکچر تھے صرف غزل کے لیے نہیں، نظم کے لیے بھی، نظم کو بھی ایسے ہی پرکھا گیا. اور نظم ظاہر ہے کہ لکھی بھی اسی طریقے سے گئی جیسے یہاں پہ آزاد اور بلینک ورس کا اور نظم مرہ، نظم آزاد کا چلن ہوا انگریزی میں، تو ہماری شاعری کی جو نظم کی ہے وہ بھی یہیں سے متاثر ہوئی ظاہر ہے. اور اسی طرح ایران میں بھی یہی ہوا کہ جو ان کا شعر نو تھا اس کا، لیکن ایران میں ایک کمال انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو زبان کا ان کا سٹرکچر تھا نا، جو لینگویج کا سٹرکچر تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ اس نے یہ تاثرات قبول کرتے ہوئے بھی اپنے زبان کے جو پازیٹیونیس تھی یا اپنی زبان کی جو عظمت تھی اس کو برقرار رکھا اپنے شعر نو کی تحریک میں بھی. آپ سوراب سپیری کو پڑھیں تو آپ اس کو اتنا ہی لطف لیتے ہیں جتنا آپ حافظ کو پڑھتے ہوئے لیتے ہیں. اچھی اس کی بات ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زبان کو اپنی کو برقرار رکھا. تو یہ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے کہ غزل جو ہے بنیادی طور پہ غزل کے لیے اگر آپ پیمانہ سوچیں تو کیا ہونا چاہیے. مثلا غزل دو رخی ہے. ایک تو غزل کا سٹرکچر یعنی فارم کا شخصیت، مطلب غزل کی شخصیت سمجھی جائے اگر تو اس کے دو رخ ہیں، ایک اس کا فارم اور ایک اس کا جو نفس مضمون یا معنی. اب ان دونوں کی ایویلویشن کے لیے
جو نفس مضمون ہے اس کی ایویلویشن کے لیے تو جو جتنا لوگوں نے لکھا وہ انہی تحریکوں سے متاثر ہو کے مغرب کی، اور لوگوں نے غزل میں ساختیات، پس ساختیات، سماج نفسیاتی دبستان آپ نے پڑھا ہوگا، وہ لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہی تھا۔ لیکن جو غزل کا ڈومیننٹ حصہ تھا نا، جو غزل کو غزل بناتا ہے، وہ اس کا فن ہے، فن غزل ہے۔ اور وہ فن غزل میں ان 20ویں صدی کے لوگوں نے، نقاد جو تھے جنہوں نے تنقید لکھی ہمارے یہاں، ان میں سے کم لوگ تھے ایسے جنہوں نے جو فن غزل ہے، جو ہمارے ٹریڈیشنل فن شعر کے لوازمات ہیں، ان کا مطالعہ کیا ہو اور اس میں ان کو دسترس حاصل ہو۔ مثلا جب آپ غزل کا نام لیتے ہیں تو آپ ثنائے بدائے غزل کی جو بحریں ہیں، ان کے بحروں کا استعمال، اس کی نغمگی، اس کا آہنگ، مصرع شروع کیسے کرنا ہے، ختم کہاں سے ہونا چاہیے، غزل کا موسیقیت کے ساتھ جو ربط بنتا ہے۔ تو مثلا میں جو 2 کتابیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں وہ اس ایج میں نہ پڑھتا تو میں غزل میں کچا پکا سا شاعر ہوتا۔ وہ ہے البدی اور البیان۔ میں تو ہر نئے شاعر کو کہتا ہوں کہ مجھ ترقی ادب کی چھپی ہوئی وہ سید عابد علی عابد کی ہیں غالباً، جی 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 البدی اور البیان، یہ اللہ یوسف صاحب کا بھلا کرے۔ یہ بڑے اوائل میں 16-17 سال کی عمر میں، جب 18 سال کی عمر میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ 2 کتابیں دے دی۔ تو اس سے پتا چلا جو پوئٹکس ہے، شعریات ہے، ظاہر ہے کہ آپ شاعری نہیں سیکھ سکتے، لیکن فن شعر سیکھے بنا چارہ نہیں ہے۔ آپ چاہے ماں کے پیڑ سے ملٹن پیدا ہوں یا شیکسپیئر پیدا ہوں یا حافظ پیدا ہوں، آپ کو فن شعر لیکن سیکھنا پڑتا ہے۔ تو فن شعر جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ ایک نہ پرومیننٹ شاعر ہو سکتے ہیں اس صنف کے، اور نہ ہی میرے خیال میں آپ اس فن شعر کو سمجھے بغیر اس کی پوری تاریخی تناظر میں اور اس کی ایوولوشن کے ساتھ، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ غزل کی تحسین یا تنقید اس طرح نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ ایک کسی اور صنف کی نسبتاً آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان اصناف میں جو اس کا جو فارم پہلو ہوتا ہے وہ اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوتا۔ غزل کا فارم جو ہے وہ اس پہ ڈومیننٹ ہے۔ تو اس لیے غزل کی فارم کی تحسین، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ غزل کے پہ بیسٹ تنقید جو ہے وہ شعراء کے جو تذکرے ہیں، جیسے میر کے تذکرے یا اور جو تذکرے ہیں فارسی اردو میں، تو ان کو پڑھنے سے بہتر غزل سمجھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ خیال جو ہے، خیال تو شاید ہر آدمی خیال لے کے آتا ہے گھر سے، لیکن اس کو خیال کو، جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عموماً، آپ اساتذہ داد دیتے تھے کہ بڑی چست بندش ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کیوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چست بندش ہے، چست کا ورڈ؟ آپ اس کو مثال میں اگین وہ دوں گا کہ اگر آپ نفس مضمون کو ایک جسم سمجھ لیں، خیال یا مضمون کو ایک جسم سمجھیں، تو فن شعر اس کا لباس ہے۔ جی جی تو اگر وہ لباس بہت ڈھیلا ہے اور بڑا ہے اس سے، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک مزہ کا خیز چیز ہے، اور اگر تنگ ہے تو وہ مضمون جو ہے وہ اس کے ٹانکے ادھیڑ کے باہر نکل رہا ہے، تو بھی بات بنے گی نہیں۔ تو جب یہ اساتذہ یہ کہتے ہیں نا چست بندش ہے، اس کا مطلب ہے کہ فن اور جو مضمون ہے یہ ایسے طریقے سے خوبصورتی سے تم نے بیان کیے ہیں کہ بندش چست ہو گئی ہے۔ تو بہت یہ اچھی دیکھیں، بات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہمارے جو ماڈرن لوگ تھے نا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پرانی باتوں کا تذکرہ کرنے سے لوگ ہمیں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ جاہل ہیں یا یہ لوگ پرانے قدیم زمانے کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو پرانی جو ٹرمینالوجی تھی نا، اس کو نئے زمانے کے ساتھ جوڑ کے آسان سلیس کر کے نئی نسل کو بتایا نہیں۔ تو کیوں اس میں ان کا یہ خیال ضرور تھا کہ لوگ ہمیں شاید انویلڈ سمجھیں گے اور یا ہمیں ان پڑھ سمجھیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ غزل کا پیمانہ بہترین جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے غزل کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے، اس کی غزل کی تحسین، اور ہر شاعر کے لیے میرے خیال میں کہ ایک علیحدہ پیمانہ بھی بنانا پڑتا ہے بعض اوقات۔ تو اس کے لیے نقاد کا خلاق اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کے ساتھ پورا جڑے ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غزل پہ سالانہ ایک مذاکرہ ہونا چاہیے جس میں سارے جو ہے نا غزل گو لوگ وہ بھی آئے اور سوال ہو، اور یہ ایک ذہن میں ہے آئیڈیا، دیکھیے کہ اپنی نہیں، یہ تنظیم بہت سے۔ اچھی بات ہے، اور یہ اگر ایسا ہو سکے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ جی اور بہت مطلب بہت میرا جو ہے نا تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غزل کو مطلب خارج از بحث سمجھ لیا ہے۔
कि आप देखें नज्म नहीं, पर वो बातें हमारे होती जैसे हैं। बहस नहीं है, कभी भी नहीं नहीं है। वो है तो नहीं, लेकिन आप देखें हमारे यहाँ कम से कम उर्दू में यहाँ पर जितनी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जितने मकालात लिखे जाते हैं, जितनी बातें होती हैं, आप देखेंगे सेशन रखे जाते हैं, नावल पर रखा जाएगा, नज्म पर रखा जाएगा, और तर्जुमों पर रखा जाता है। ये वो गजल की कोई बात नहीं करता। हालांकि जी जी बहुत ज्यादा लिखने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा मकबूलियत है उसकी, और अच्छी भी लिखी जा रही है, कम से कम उतनी अच्छी तो लिखी जा रही है जितनी बाकी असनाफ लिखी जा रही हैं। तो जी उसके जी। बावजूद यानी इसको बहस से खारिज करना जो है, ये भी नए मुगालतों का सबब बनता है। नहीं, उसमें उसकी वजह ये है कि आप चूंकि खुद एकेडमिक हैं, यू टीच माशाल्लाह, आप डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं, तो हमारे यहाँ इसके इसके पीछे पॉलिटिक्स और फंडिंग का असर भी है। जी और खुसूसन जो है ना, वो फिर बाहर के जो कुछ एनजीओज हैं और कुछ बाहर के इदारे जो आपके प्रिंटिंग नजर आ रहे हैं ना, कि प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो कोई उनको पेट में दर्द नहीं है उर्दू का, वो एक खास रुख पे ले जाते हैं जुबान को, और ये लोग समझते नहीं है। हाँ, नहीं वो मतलब ये बात तो यहाँ आप होती जब रहती आप है। स्ट्रक्चर अपने पुराने स्ट्रक्चर इखलाकियात के तोड़ेंगे, ये उसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और अपने जुबान के तख्लीकी जो पैमाने हैं उनको तोड़ेंगे, और नए, फिर जाहिर है कि उससे एक वो जो हासिल अचीव करना चाहते हैं वो करते हैं, इससे जाहिर है। ये बहुत अहम बात की आपने। ये बातें भी यहाँ पे होती रहती हैं जो आपने बात की है, इस जाविये से भी सोचा जाता है। तो बहरहाल लेकिन जो भी वजह उसकी हो, ये तो हो गया ना कि गजल जो है उसकी बहस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है उस पर। तो ये जो आप बातें कर लेकिन रहे आज भी हैं। हमारी अच्छी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गजल गजल ले जाती है। जी हाँ, जी ऐसे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, आपने बड़ा आपकी वक्त रियायत मोहब्बत, किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मोहब्बत। मजा आया मुझे भी यार, बहुत बहुत गुफ्तगू का मजा आया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई हो। बहुत शुक्रिया जी, सबको सलाम।